چل سکا اگر میں تیرے دین پر، تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا؟ کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آل انڈیا امامس کونسل کڑپا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مولانا حافظ محمد ذبیح اللہ حضراتی ہوں۔ آج بتاریخ 22 اپریل 2020 بروز چہارشنبہ آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے کچھ دینی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رمضان کے تعلق سے بہت سے فضائل بتائے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو ایک اور آیت میں یوں فرمایا کہ آپ کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو لہٰذا آج 22 اپریل تک لاک ڈاؤن کے پورے 31 دن ہونے کو ہے، اور ہمارے سامنے رمضان آنے والا ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنا ہے، اور ہماری مصروفیات میں رمضان المبارک کی جو بہترین موقع ہمارے سامنے آیا ہے، اس کو بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام کے سامنے رمضان کے تعلق سے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو ہمارے مصروفیات الگ تھے کہ ہم صبح میں سحری کرتے ہیں، تو سحری کرتے ہی ابھی وقت باقی رہتا ہے کہ چائے پینے کے لیے باہر جاتے، اور باہر جا کر دوستوں سے گپ شپ کرتے، بات چیت کرتے، اور پھر نماز ہونے کے بعد گھر کو آ جاتے اور آرام کر لیتے، سو جاتے، اور پھر فوراً اپنی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے، ذمہ داری کو، کام کو نبھانے کے لیے فوراً باہر نکلتے۔ تو پھر ظہر کی نماز میں بعض لوگ تلاوت، بعض لوگ سو جاتے ہیں، یا بعض لوگ اپنے کاموں میں رہتے، اور پھر افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کی خریداری میں اپنا پورا وقت صرف کرتے، اور پھر روزہ کھولنے کے بعد پھر باہر جاتے، اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے، اور کچھ کھانے پینے کے مزے اٹھاتے۔ ایسے بہت سارے مصروفیات رہتے تھے۔ اب اور کوئی بات آگے بتائیں گے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد تعلق سے، ذکر اذکار کے تعلق سے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی کام یاد آ جاتا ہے، یا تلاوت کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری یاد آ جاتی ہے، یا اپنی کوئی ڈیوٹی یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے عبادتوں میں کوتاہیاں ہوتی تھیں اور کوئی بہانے مل جاتے تھے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن کے موقع پر اب گھر کے اندر رہنے والے ہر ایک مسلمان کو، چاہے عمر میں زیادہ عمر ہو، یا بچے ہوں، یا گھر کی عورتیں ہوں، ماں اور بہنیں ہوں، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فرصت کا وقت دے چکے ہیں کہ اب ہمیشہ وہ اپنے سارے دن کو عبادت میں لگا سکتے ہیں۔ اور بعض ہمارے بھائیوں کی ایسی ایک سوچ ہے کہ جب نماز کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے، تو ابھی ہمارے دوستوں سے بھی ایسا سننے میں آیا کہ کیا بھی آپ نماز پڑھ لیے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نماز مسجد میں پڑھا جائے تو ہی وہ ایسی کیفیت رہتی ہے۔ کیا بھی آپ نماز پڑھ لیے؟ جمعہ کے دن پوچھتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جمعہ کی نماز جمعہ مسجد میں پڑھنا ہی بہت اچھا رہتا ہے، اس لیے گھروں میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر اتنی فرصت سے موقع ملنے کے باوجود بھی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک مہینہ دیے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اور روزہ رکھنے کے ذریعے، اور پھر یہاں تک کہ ہر ایک کو اتنی فرصت مل چکی ہے کہ تہجد کے ذریعے سے بھی اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر، اللہ کے دربار میں رو کر
ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور یہ جو عذاب ہمارے سامنے کرونا وائرس کے نام سے آیا ہے، اس کو دور کرنے والا آج دنیا کے اندر کوئی طاقت اور کوئی آئیڈیالوجی، کوئی مشنری نہیں آئی ہے، اور نہ ہی اس کا شفا کا کوئی ذریعہ، کوئی دوائی ملا ہے۔ اگر کوئی چیز آج اس کو دور کر سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو لہٰذا تمام لوگوں سے آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے ایک عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے دن کے 24 گھنٹے اپنے گھروں میں رہ کر اپنے تمام فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ کر، جو اللہ تعالیٰ نے موقع فرصت کا دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور اللہ سے اس عذاب سے نجات کی دعا کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور تمام مسلمانوں کی اور ائمہ اکرام کی اور متقی اور ماں اور بہنوں کی دعاؤں سے اس وائرس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نجات فرمائیں گے، اور سب کی جانوں کی حفاظت ہوگی، اور سب کو نجات بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تو لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں پر آپ تمام لوگ عمل کریں، اور خصوصاً قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا مسجدوں کے اندر جس طریقے سے عبادتیں اور تراویح اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اب ایسے رکاوٹ کے موقع پر بھی میرے بندے اور بندیاں میری عبادت میں لگیں گے یا میری عبادت سے دور ہٹ جائیں گے۔ اب کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان کو یہ بہانہ نہیں ہے کہ اب شیطان مجھے اکسا دیا، شیطان مجھے بھڑکا دیا، جب اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بیڑیاں ڈال کر قید کر دیتے ہیں۔ اب کسی کی کوئی ہیلا بازی نہیں چلے گی۔ اگر کوئی اس کے باوجود بھی کوتاہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو براہ راست پوچھیں گے کہ آپ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ ایسا بہترین مہینہ آنے کے باوجود بھی آپ نے غفلت سے عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، عبادت کو چھوڑ دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی پکڑ سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کو عبادت کرنے کی اور رمضان کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔